السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کا محترم، پاکیزہ اور برکت والا مہینہ ہمارے درمیان سے رخصت ہو چکا ہے اور شوال کا مہینہ آ گیا ہے۔ اس مہینے میں 6 روزے رکھنا احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اب یہ روزے چاہے تو مکمل ایک ساتھ رکھ لیں یا چاہے تو 2 کر کے رکھ لیں، یعنی آپ مکمل ایک ساتھ بھی 6 روزوں کو رکھ سکتے ہیں یا آپ وقفہ دے کر کے، ناغہ دے کر کے رکھ سکتے ہیں۔ اب جن لوگوں کے رمضان کے روزے قضا ہو گئے ہوں کسی عذر کی بنا پر، کسی بیماری کی وجہ سے یا خواتین کے بعض مخصوص ایام کی وجہ سے خواتین کے روزے قضا ہو گئے ہوں، تو بہتر اور افضل طریقہ تو یہی ہے کہ پہلے وہ قضا روزے پورے کریں، اس کے بعد سے شوال کے 6 روزے رکھیں۔ لیکن اگر کوئی اس کے برعکس کرتا ہے، اگر کوئی اس کے الٹا کرتا ہے کہ وہ پہلے شوال کے 6 روزے رکھتا ہے پھر وہ قضا روزے رکھتا ہے، تو یہ طریقہ بھی درست ہے اور جائز ہے۔ ایک روایت ہے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صام رمضان ثم اطواہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، کہ جو شخص رمضان کا روزہ رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے، اس نے گویا زمانے بھر کے روزہ رکھنے کا اجر و ثواب لے لیا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث ہے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: من صام رمضان و6 من شوال فکأنما صام السنۃ کلھا، کہ جو شخص رمضان کا روزہ رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے، گویا اس نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ لہذا شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، جہاں ہم نے لگاتار کنٹینیو 6 روزے رکھے، وہیں پر پورے سال میں اگر 6 روزے رکھ لیتے ہیں تو چاہے وقفے کے ساتھ رکھیں، چاہے ہم کنٹینیو رکھ لیں، تو ہمیں پورے سال کا اجر و ثواب ہمیں مل جائے گا۔ اللہ رب العزت ان باتوں پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔